مسلمانوں اور یہودیوں میں اختلاف کی وجہ ہیکل سلیمانی ہے۔ یہودی اسے اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں اور مسلمان اسے اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مقدس مقام پر مسجد تعمیر کی ہے، لیکن مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں مسجد پہلے سے موجود تھی، جیسے کہ خانہ کعبہ بھی ظہور اسلام سے پہلے موجود تھا۔ مسجد اقصیٰ کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ان کا محل یہاں موجود تھا جو ہیکل کہلاتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس محل کے اندر ان کی عبادت گاہ بھی موجود تھی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر معراج کے دوران مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ پہنچے اور تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاسرائیل گواہی دیتی ہے کہ یروشلم پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے یہ مسجد وہاں موجود تھی۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام بیت اللہ ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے، جو پہلی مسجد بننے کے 40 سال بعد وجود میں آئی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پہل مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا تو یہاں پر ایک باقاعدہ مسجد تعمیر کی گئی۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اسے واپس لیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ برطانیہ نے کچھ عرب حکمرانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ترکی کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو مشرق وسطیٰ خلافت عثمانیہ ختم کر کے عربوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف برطانیہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر وہ جنگ میں برطانیہ کی مالی امداد کریں گے تو انہیں فلسطین کی جگہ اسرائیل بنا کر دیا جائے گا۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بلفور نے یہ اعلان کر دیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں وطن دیا جائے گا، لیکن عرب شیخوں کو سمجھ نہ آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری شروع کی اور 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ سے قرارداد منظور بھی کرا دی، جس کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے نام سے 2 ریاستیں قائم ہونا تھی، جبکہ بیت المقدس کو بین الاقوامی نگرانی میں دینا تھا، کیونکہ یہ 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس جگہ تھی۔ اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو پہلی دفعہ نیست و نابود کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی۔ یہ کوشش پہلے بھی کی گئی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ 1969 میں ایک یہودی کی طرف سے مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کرنے کے رد عمل میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC تشکیل دی گئی، جس نے اب تک غزہ کے قتل عام میں صرف مذمتی قراردادیں منظور کی ہیں، اور اسرائیل تمام عالمی قوانین کو رونتے ہوئے مسلمانوں پر وحشیانہ بمباری کر رہا ہے اور تمام مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔